محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔
پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر
چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیمی یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیمی یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا،
مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسری تعلیمی یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسری تعلیمی یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسری تعلیمی یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں،
خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑک
دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیمی یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیمی یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔
2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی، اور اب دوسری تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں،
خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے